رہا ہے، کوئی مال و دولت کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، کوئی حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، لیکن ہمارے آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلِدِّينِهَا، تم حسن کو ترجیح مت دینا، حسب و نسب کو ترجیح مت دینا، یعنی کہ مال و دولت کو ترجیح مت دینا، وَلِدِّينِهَا، تم دیکھ لینا کہ اس عورت کے اندر کتنی دینداری ہے، اس کے اندر کتنے رہن سہن اچھے ہیں، اس لیے کہ اچھی اولاد کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ خوشبو بن کے بکھرنے کی دعا مانگی ہے، ہر دل میں اترنے کی دعا مانگی ہے۔ خوشبو بن کے بکھرنے کی دعا مانگی ہے، ہر دل میں اترنے کی دعا مانگی ہے۔ اے خدا میری عقیدت کی آبرو رکھنا، اے خدا میری عقیدت کی آبرو رکھنا، میں نے مدینے میں مرنے کی دعا مانگی ہے، میں نے مدینے میں مرنے کی دعا مانگی ہے، اور نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی۔ قسم خدا کی یہ شعر ایسا شعر ہے حضرت، اگر آپ کے سینے میں ماں کی محبت رہے گی تو آپ خاموش بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ ماں کیا چیز ہے، انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو عظمت والدین کے پر بھی کچھ گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آج ضروری ہے ہمارے نوجوان کو بتانے کہ والدین کون سی ایسی ہستی ہے۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا میں حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، بیٹے سے کبھی بھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی بھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ رفیقان محترم، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ عرض اور معروض سے قبل آقا کائنات فخر عالم نبی مختار بزم محشر کے دلہا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد بعد الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے۔ رفیقان محترم، ابھی میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نکاح شادی خانہ آبادی کے موقع پر اسی کی مناسبت سے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فعل امر کا سیگا لا کر حکم دے رہا ہے، فن کی ہو اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء، تم عورتوں سے نکاح کرو جو تجھے پسند آ جائے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ اس آیت کریمہ کا نچوڑ اور خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو تم نکاح کرو جو تجھے پسند آ جائے۔ ایک وقت اسلام کے اندر ایک شوہر کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے، اسی طرف اللہ حکم دے رہا ہے مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4،
اگر تجھے ڈر ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تجھے ڈر ہے تو کہ رکھ لوں گا آپس میں انصاف کا ترازو قائم نہیں رہے گا، اگر تجھے ڈر ہے تین کو اپنے عقد میں رکھ لوں گا، تینوں کے بیچ میں انصاف قائم نہیں رہے گا، تو اللہ دباؤ نہیں ڈال رہا ہے، اللہ آگے پھر یعنی کہ اسی مشکل کو آسان میں تبدیل کر رہا الا واحدہ، ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ اور اسی نکاح کے تعلق سے آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ کو موڑ لیا فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں۔ ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ذرا غور سے سنیں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر نکاح اتنا پسندیدہ عمل ہے، جب دنیا میں کوئی عبادت اتری نہیں تھی، جب دنیا کے اندر کوئی انسان آیا نہیں تھا، حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے اور بیوی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، یہ دونوں ابھی جنت میں ہے، دنیا پہ کوئی انسان آیا نہیں ہے، اللہ کی کوئی مخلوق زمین کے اوپر آباد نہیں ہوئی ہے، دنیا میں کوئی عبادت نہیں آئی ہے، اس وقت بھی نکاح جیسی عبادت موجود تھی، اور جب ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی پھر بھی یہی نکاح موجود رہے گا، پھر بھی یہ نکاح قائم رہے گا۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بیوی حوا ابھی جنت میں ہے، دنیا میں نماز فرض نہیں ہوئی ہے، روزہ کوئی ملا نہیں ہے، زکوٰۃ کے حکم کی ادائیگی نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا میں کوئی عبادت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن نکاح جیسی عبادت یعنی کہ جنت کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ دنیا یعنی کہ دارالعمل سے دارالجزا کو چلی جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے، رسول کی شفاعت سے، اولیاء کرام کی محبت سے انشاءاللہ ہم جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں روزہ نہیں ہوگا، جنت میں حج و زکوٰۃ نہیں ہوں گے، اگر جنت میں کوئی عبادت ہوگی تو یہی نکاح جیسی عبادت وہاں بھی موجود ہوگی۔ یہ نکاح کی فضیلت ہے۔ آپ اندازہ کریں انسان کو جب کوئی عبادت نہیں ملی ہے اس وقت بھی یہ نکاح موجود ہے، اور جب ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی پھر بھی نکاح موجود رہے گا۔ یہ نکاح کی عظمت ہے۔ اور ایک نقطہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ہر عبادت کے اوپر تو خوشخبری ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، ہر عبادت کے اوپر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں تحفظ ایمان کی بشارت نہیں دی گئی ہے۔ انسان نماز پڑھے گا اسے تو ثواب ملے گا، اس کے گناہ ختم ہوں گے، آدمی حج کرے گا اس کے بدلے میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائے گی، سارا گناہ دھل جائے گا، لیکن کسی بھی احادیث کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے، نبی یہ نہیں فرمائے ہیں جس نے نماز پڑھ لیا اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس نے حج کر لیا اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، نہیں، لیکن عظمت نکاح کی وہ عظمت ہے۔ ہمارے آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی النکاح نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آدھا ایمان یہ ہے اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتا رہے، یہ عظمت نکاح ہے۔ یعنی نکاح ہی کے اوپر تحفظ ایمان کی بشارت دی گئی ہے۔ اور ایک اسی کے چلتے چلتے ایک پوائنٹ آپ یعنی کہ سماعت کریں، آدمی جب نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آدمی جب روزہ رکھ رہا ہے، جب تک وہ حالت نماز کے اندر ہے اس وقت تک اس کو ثواب مل رہا ہے، اس وقت تک اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، ثواب اس کو مل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھنا شروع کر دیا، تکبیر تحریمہ سے شروع کیا ہے، اب وہ رکوع میں ہے ثواب مل رہا ہے، حالت سجدے میں ہے ثواب مل رہا ہے، تشہد میں ہے ثواب مل رہا ہے، یعنی کہ جب تک وہ نماز کی حالات میں ہے، جب تک وہ نماز ہی کی حالات میں ہے، ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے، ہر لمحے کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیر دیا ہے اب نماز سے باہر نکل گیا، اب ثواب بھی لکھنا بند ہو گیا ہے، اب نیکیاں نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے
ہے, کوئی حجاج کرام حج کرنے کے لیے گئے ہیں, جب وہ گھر سے نکلا ہے, جب تک واپس نہ لوٹ جائے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی ملتی رہے گی, ثواب ملتا رہے گا. یہی وجہ کوئی یعنی کہ روزے دار روزہ رکھ رہا ہے, یعنی کہ صبح صادق سے روزہ شروع کیا ہے, غروب آفتاب تک روزہ چلے گا, چاہے 12 گھنٹہ ہو یا اگر دن بڑا ہو تو 14 گھنٹہ کچھ منٹ تک ہو, یہ ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر منٹ اس کے روزہ میں شمار ہوگا. یعنی کہ ثواب شروع ہوا ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ثواب مل رہا ہے. جیسے ہی سورج نے چہرے پہ پردہ ڈال دیا ہے, سورج ڈوب گیا, اب ثواب بند ہو گیا ہے. فلسفہ یہ ہے جہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے وہاں سے ثواب لکھنا شروع ہو رہا ہے, جہاں عبادت ختم ہوتی ہے ثواب کا دفتر بند ہوتا ہے. لیکن نکاح وہ عظیم عبادت ہے, نکاح وہ ایک عظیم شان والا رشتہ ہے. ادھر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا ہے, اب مرتے دم تک جب تک میاں بیوی زندہ رہیں گے ہر سانس کے بدلے میں ثواب ملے گا. جب تک وہ زندہ رہے ہیں, جب تک زندگی گزر رہی ہے, ہر سانس کے بدلے میں ثواب ہے. یعنی کہ جب تک موت واقع نہ ہو جائے اس وقت تک ہر سانس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب ملتا ہی رہے گا. یہ نکاح کی عظمت ہے. اب اندازہ کریں یہ ساری چیز نکاح کے اندر پائی جاتی ہے. آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح یہ میری سنت ہے, نکاح میرے پیغمبر اعظم کی سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے منہ کو موڑ لیا فلیس منی, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. نکاح کرنے کے بعد اس کے اعمال میں اس کتنا ثواب کا اضافہ ہوتا ہے. ابو اللیث فقیہ سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی کہ کنوارا مرد یا کنواری عورت اگر شادی نہیں ہوئی ہے, اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے 2 ہی رکعت کے برابر ثواب دیا جائے گا. کب؟ جب شادی لڑکا کا نہیں ہوا ہے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے, اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا. لیکن جب وہی نکاح جیسی عظمت کی رشتے سے بن جائے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اللہ 70 رکعت نفل نمازوں کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے. یہ نکاح کی عظمت ہے. آقا کریم سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں, اے میری امتی میرے سنت کے مطابق تم زندگی گزارو. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نکاح جنت کے اندر کس طرح قائم ہوا تھا. ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے نکاح کی تقریب میں آؤ دیکھتے ہیں. نکاح ایک عظیم رشتہ ہے, ماں ایک عظیم رشتہ ہے, باپ ایک عظیم رشتہ ہے. ماں جیسی تحفہ اسی زمین کے اوپر مل رہی ہے, باپ جیسا رشتہ اسی زمین کے اوپر, بھائی بہن کا رشتہ اسی زمین کے اوپر, دوست احباب کا رشتہ اسی زمین کے اوپر. یعنی کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا سارے رشتے اسی زمین کے اوپر مل رہے ہیں. لیکن نکاح ایسا عظیم رشتہ ہے جسے اللہ نے اس زمین کے اوپر اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے. اللہ نے اس عظیم رشتے کو اس زمین کے اوپر ایجاد نہیں کیا ہے, بلکہ 7 آسمان سے اوپر جنت نعیم کے اندر اس رشتے کو اللہ نے قائم فرمایا ہے. حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. جب اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے, جنت کے اندر ساری نعمتیں ہیں, جنت کے اندر ساری چیزیں کو اللہ نے یعنی کہ سما دیا ہے, ساری چیزیں جنت کے اندر ہیں. حضرت آدم کی ذات ہے. اب اس تنہا یعنی کہ پوری جنت کے اندر ایک ہی نبی ہے, ایک ہی پیغمبر حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. ایک دن اللہ سوال کر رہا ہے, آدم یہ بتاؤ تجھے میری جنت کیسی لگی ہے؟ آدم تیرا دل جنت کے اندر لگ رہا ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے رب کائنات, اے احکم الحاکمین, دونوں جہاں کا پالنے والا, تیری جنت لاجواب ہے, تیری جنت کی کوئی یعنی کہ تیری جنت کا کوئی جواب نہیں, تیری جنت بے مثال ہے. مولا تو نے جنت کے اندر بے شمار نعمتوں اضافہ فرما دیا ہے. مولا تیری جنت کے اندر ساری نعمتیں ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن مولا تیری اس حسین جنت میں میرا دل کو سکون نہیں مل رہا ہے, میرے دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے, میرے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور. بندہ کیا سوچ رہا ہے اور فیوچر میں کیا سوچے گا, اللہ بندے کے دلوں کے راز سے بھی باخبر ہے, اللہ واقف ہے. حضرت آدم نے کہا تھا, مولا تیری جنت لاجواب ہے, تیری جنت کی کوئی جواب نہیں, تیری جنت میں ساری نعمتیں ہیں, لیکن میرے دل کو قرار نہیں
مل رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا آدم کو جنت کے اندر کیا چاہیے، آدم کو جنت کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، آقا یعنی کہ آدم کو جنت کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل جاؤ دیکھ آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے ہیں، ان کے بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالو، بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی گئی ہے، اسی سے ماں حوا کی تخلیق ہوئی ہے۔ آدم کی آنکھ کھلی ہے تو دیکھ رہے ہیں میں اکیلا تھا جنت کے اندر، ایک حسین شہزادی، ایک حسن و جمال کی پری، ایک حسن و جمال کی ملکہ میرے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک لاجواب، ایک حسین و جمیل شہزادی بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں تم کون ہو؟ تب ماں حوا کہتی ہے اے اللہ کے مقدس پیغمبر آدم، خدا نے آپ سے سوال کیا تھا آدم تجھے میری جنت کیسی لگی ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہی کہا تھا مولا تیری جنت کی کوئی جواب یعنی کہ تیری جنت لاجواب ہے، تیری جنت بے مثال ہے، لیکن میرا دل کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب حوا کہہ رہی ہے آدم علیہ السلام اللہ نے آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، میری ذات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے سوچا یہ میری اہلیہ ہے، یہ میری شریک یعنی کہ ہم سفر ہے، یہ میری جوسا ہے، جیسے یہ ہاتھ بڑھانا چاہا ہے پردہ غیب سے آواز آ رہی ہے آج جو ہم یعنی کہ آج ہم دین مہر کے نام پہ اس کھانے میں پوری کرتے ہیں، 1,00,000 روپیہ دین مہر باندھ دے رہے ہیں، 50,000 باندھ رہے ہیں، لیکن دینے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہیں۔ دین مہر کی کیا اہمیت ہے، اسی لیے کم ہی مہر باندھو لیکن دینے کی صلاحیت رکھو، بھرپور پہلے اسے ادا کرو۔ شریعت نے عورت کے اندر اتنا اختیار دے دیا ہے اگر شوہر دین مہر ادا نہ کرے عورت ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن سنو آدم علیہ السلام کی ذات ہے، جیسے ہی آدم نے چاہا اپنی بیوی کے اوپر یعنی کہ ہاتھ لگاؤ، پردہ غیب سے آواز آ رہی ہے اے میرے آدم، اے میرے پیغمبر، ہاں یہ یعنی کہ یہ تیری اہلیہ ہے، تیرے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اسے میں نے پیدا کیا ہے، لیکن آدم تیرے اوپر کچھ مہر بن رہا ہے، تیرے اوپر کچھ مہر ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے رب کائنات، اے احکم الحاکمین، اس جنت کے اندر میں سونا چاندی کا روپیہ کہاں سے لاؤں گا، میں اس جنت کے اندر کیا مہر ادا کروں؟ تب پردہ غیب سے آواز آتی ہے آدم پریشان مت ہو، جنت کے اندر سونا چاندی کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر روپیہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب پہ صدق کے دل سے درود پڑھ لے، وہی درود تیرا مہر ادا ہو جائے گا، وہی درود تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اسی احادیث کریمہ سے بے شمار مسائلوں کا استنباط ہو رہا ہے، بے شمار مسائل نکل رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ درود کی اہمیت کیا ہے، درود کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ آدم سے چاہتا مہر کے بدلے میں کوئی دوسرا کام بھی کروا سکتا تھا، لیکن خدا کو بتا اللہ کا علم عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ بندوں کے دلوں سے بھی واقف تھا، یعنی کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آخر زمانے میں میرا کچھ ایسا بندہ پیدا ہو جائے گا جسے میں کہوں گا نماز پڑھو، وہ نماز پہ نماز پڑھیں گے، اتنی نماز پڑھیں گے کہ پیشانی پہ کالا گھٹا بنا لیں گے، میں کہوں گا اچھا کام کرو، وہ کام پہ کام کریں گے، وہ صدقات و خیرات کریں گے، نوافل کثرت سے کہیں گے، لیکن جب میں کہوں گا میرے محبوب پہ درود پڑھو تو وہ درود پڑھنے سے کترائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے آدم سے کہلوایا آدم میرے محبوب کے اوپر درود پڑھ لے، وہی درود تیرا مہر ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے فرمایا ہے، اسی لیے کسی حضور امام احمد رضا فرماتے ہیں کعبے کے بدرود دوجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمسو تہا تم پہ کروڑوں درود۔ رفیقان محترم، اس یعنی کہ احادیث کریمہ سے دو مسئلہ، ایک تو درود شریف کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اور دوسرا مسئلہ مہر باندھو تو مہر دینے کی صلاحیت بھی رکھو، مہر باندھ رہے ہو تو مہر حق ادا کرنے کی بھی صلاحیت رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیوی کے آگے میں معافی مانگے مجھے معاف کر دو، یار پھر تو کس چیز کے لیے اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مرد کو عورت
کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ حاکم جو ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آج کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، یعنی کہ شوہر یا اللہ نے شوہر کو مرد عورتوں پر حاکم بنایا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے وقار کے ساتھ رہے۔ ان کا ایک پوزیشن ہے، ان کا ایک مقام ہے، لیکن آج ہم حاکم کس حیثیت سے ہیں؟ ہم جو لباس پہنتے ہیں یہ لباس وہی، یعنی کہ میری بیوی نے اپنے مائکے سے لے کے آئی ہے، جس گھڑی میں ہم ٹائم دیکھتے ہیں یہ گھڑی مجھے سسرال سے ملی ہوئی ہے، جس گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں یہ میری بیوی اپنے مائکے سے لے کے آئی ہے، جس اپاچی پہ ہم چلتے ہیں یہ اپاچی لڑکی کے باپ نے دیا ہے۔ پھر تم حاکم کس کے نام کے ہوئے؟ حاکم تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ تو صرف اپنی ایک عظیم بیٹی کو دے دے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو خود کا گلاس خریدے، حاکم وہ ہوتا ہے جو سسر کے آگے میں گاڑی کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، حاکم وہ ہوتا ہے جو یعنی کہ عورت سے کہے یہ مکان میرا ہے، یہ پلنگ میں نے اپنے روپیے سے خریدا ہے، یہ سارے سامان میرا ہے، تم اس گھر میں رانی بن کے رہو، یعنی کہ متقی کی زندگی، پرہیزگار کی زندگی گزار دے۔ قسم خدا کی اگر ہم حاکم بنے، اسی فارمولہ پہ عمل کر دیے تو پھر میرا گھر اجڑے گا نہیں بلکہ میرے گھر میں خدا کی رحمتیں برستی ہوئی نازل ہو جائے گی، خدا کی رحمتیں نازل ہو جائے گی۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے تو حاکم وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا مددگار ہو، دوسرے کے اوپر یعنی کہ معین و مددگار ہو، دوسرے کا ہیلپ کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج کا کلچر دیکھیں ہمارے یعنی کہ مذہب اسلام کا، آقا دو جہاں نے کیا فرمایا تھا؟ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا بھاری ہو جائے۔ لیکن قسم خدا کی آج نکاح ہم اس سماج میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سماج کے اندر یعنی کہ اتنی تبدیلی آ گئی ہے، میں نے نکاح کو اتنا مشکل میں ڈال دیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ قسم خدا کی قوم مسلم ہماری ایک تاریخ رہی ہے، آقا دو جہاں کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر دنیا میں کس کی شہزادی ہے جو یعنی کہ خاتون جنت ہے؟ نبی اگر چاہ لیتے فاطمہ کی شادی میں جبرائیل سے کہتے جبرائیل جاؤ جنت سے کھانا لے کر آؤ، جاؤ جبرائیل جنت سے میری بیٹی فاطمہ کے لیے زیورات لے کر آؤ، جاؤ جبرائیل جنت سے علی کے لیے یعنی کہ جنتی جوڑے لے کر آ جاؤ۔ اگر نبی یہ کام کر دیتے تو قیامت تک ہر امت کے اوپر فرض ہو جاتا بیٹی کو دہیج دینا۔ لیکن امام الانبیاء نے ہمیں پیغام دیا تھا، امام الانبیاء نے ہمیں ایک مجاز دیا ہے، البرازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ امام الانبیاء ہے، سارے خزانوں کے مالک آقا دو جہاں ہے، لیکن زندگی گزار رہے ہیں ایک سمپل سی زندگی گزر رہی ہے میرے نبی کی، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو مجھے بھی چاہیے کہ اسی نبی کے نقش قدم پہ ہم زندگی گزارے، اسی نبی کے نقش قدم پر ہم رشتہ کریں۔ نبی نے جن چیزوں سے مجھے روکا ہے ہم اس سے باز آ جائیں۔ آج ہمارا ہوتا ہے ہم جب جاتے ہیں یعنی کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے، لڑکی کو منتخب کرنے کے لیے، تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں بچی بتا تو نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں، ہم ان سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں بتا فرائض وضو کتنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ گریجویشن ہے یا نہیں، ایم اے ہے یا نہیں، بی اے کی ہے یا نہیں، میٹرک انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن کیا ہے، ان کے نمبرات کتنے ہیں۔ سنو آقا دو جہاں کی سنت کو جو یعنی کہ جنازہ نکال کے جو رشتہ کرنے چلے گا پھر اس رشتے میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رشتے میں یعنی کہ سکون ہو، تیرے نکاح میں خدا کی رحمتیں نازل ہو، دنیاوی کلچروں کو طاق پہ رکھ دینا، نبی کی سنت کو عام کر دینا۔ اگر سنت رسول پہ نکاح کر لیا تو تیرے گھروں میں خوشحالی کی برسات یعنی کہ برستی ہوئی نازل ہو جائے گی۔ آج مجھے آقا دو جہاں
جہاں کی تعلیم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن آؤ آقا دو جہاں کے ایک احادیث کریمہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس بچی سے تجھے، جس لڑکی سے تجھے رشتہ کرنا ہے، جس سے عقد کرنا ہے، جس سے اولاد کی فصل تیار ہوگی، آؤ اس کے بارے میں آقا دو جہاں کیا فرماتے ہیں، تم کی حل مرات لاربعین لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں یعنی کہ جس سے اولاد کی فصل تیار ہوگی، یعنی کہ جس سے تجھے رشتہ کر کے شادی کر کے اپنے گھر میں لانا ہے، آقا دو جہاں اسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ آدمی شادی کر رہا ہے چار چیزوں کو دیکھ کر، چار وجہوں کو دیکھ کر، کوئی شادی کر رہا ہے حسن کو یعنی کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، کوئی مال و دولت کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، کوئی حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، لیکن ہمارے آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں ولی دینہا، تم حسن کو ترجیح مت دینا، حسب و نسب کو ترجیح مت دینا، یعنی کہ مال و دولت کو ترجیح مت دینا، ولی دینہا، تم دیکھ لینا کہ اس عورت کے اندر کتنی دینداری ہے، اس کے اندر کتنے رہن سہن اچھے ہیں، اس لیے کہ اچھی اولاد کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہ ماں جس کی شادی سے پہلے جن کا چہرہ ناپاک ہو گیا ہو، جن کا قدم بہک گیا ہو، جن کا ہاتھ بہک گیا ہو، جب اسی قطرے سے، جب اسی عورت سے ایک نیا وجود آئے گا اور ماں کا حق یعنی کہ دودھ کے دھار کے ساتھ ماں کا کریکٹر بھی بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں اگر متقی پرہیزگار ہو، گناہوں سے سیب ہو، تو اولاد بھی ماں سے بھی زیادہ متقی اور پروان ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے ایک نوجوان ہے آقا دو جہاں کی، اسی احادیث کریمہ کو ذہن میں رکھیے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چار وجہوں کو دیکھ کے کوئی شادی کر رہا ہے، مال و دولت کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، ولی دینہا، تم دینداری کو ترجیح دینا، اخلاق والی لڑکی کا سلیکشن کرنا، اور اللہ نے جو فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تجھے پسند آ جائے۔ پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ دیکھنے میں وائٹ اور ہائٹ ہو، پسند کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھنے میں یعنی کہ خوبصورت ہو، بلکہ آقا دو جہاں نے اس کی تفسیر بتائی ہے، پسند کا مطلب یہ ہے ان کا رہن اچھا ہو، ان کا سہن صحیح ہو، ان کا چال چلن اسلام کے دائرے میں ہو۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھنا، ایک نوجوان ہے 18 سالہ نوجوان ہے، سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے حالت روزہ میں ہے، یعنی کہ سورج ڈوبنے والا ہے، اب دیکھ رہا ہے حالت روزے میں ہے، سورج چہرے پہ نقاب ڈالنے والا ہے، اب اس نے دیکھا کہ میرے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اب ایک ندی بہ رہی تھی، اسی کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، وضو کر لیے، وضو کرتے کرتے کیا دیکھ رہے ہیں، ایک خوبصورت سا سیب ہے، ایک پکا ہوا سیب ہے، بہتا ہوا آ رہا ہے، اس نوجوان نے اسے اٹھایا ہے یہ سوچ کر کہ سورج چہرے پہ نقاب ڈالنے والا ہے، وقت افطار ہونے والا ہے، اب میرے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے کوئی افطاری کا سامان مہیا نہیں ہے، چلو اسی بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کر اس سے روزہ کھولوں گا۔ اس نوجوان نے سیب کو اٹھایا ہے، اس سے روزہ کھولا ہے، کھولنے کے بعد اب دل میں خیال آیا ہے یار میں تو روزہ رہا پورے دن اللہ کے لیے، میں نے روزہ رکھا ہے خدا کے لیے، اگر یہی خدا میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لے گا اے نوجوان، اے میرے بندے بتا تو نے پورا دن روزہ رکھا تھا میرے لیے، تو نے یعنی کہ پیاس کو بجھایا تھا میرے لیے، تو نے پورے دن کو منہ کو بند رکھا تھا میرے لیے، لیکن جب افطاری کا وقت قریب آیا تیرے سامنے میں ایک بہتا ہوا سیب آیا تھا، بتا جو سیب تو نے کھایا ہے اس مالک سے اجازت لیا تھا یا نہیں؟ اے میرے نوجوانوں یہاں سے ذہن مل رہا ہے، اس نوجوان کے دماغ میں یہ خیال آیا ہے، اب اس نے آگے کا سفر چھوڑ دیا ہے، آگے جانا بند کیا ہے، اب پیچھے وہیں سے الٹا قدم لوٹے ہیں، جدھر سے سیب چلا تھا، جدھر سے سیب بہ کے آیا تھا، اسی تلاش میں اسی جستجو میں چلے ہیں، دیکھیں اس سیب کا مالک کون ہے، وہاں سے 2-4 میل چلے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اسی ندی کے کنارے، اسی دریا کے کنارے ایک سیب کے باغیچے لگے ہوئے ہیں جس میں بے شمار درخت ہیں، اسی درختوں میں سے ایک کی ٹہنی بالکل لبے دریا پہ جھکی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان 18 سالہ ابھرتی ہوئی